علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آج مذاکراتی کمیٹی کے تمام اراکین شامل کیوں نہ ہو سکے، اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے بتائے جو عذر تھے، جو توجیحات تھیں، تو آپ بھی ذرا بتا دیں۔ اور دوسرا، آج ماحول کیسا رہا کمیٹی کے اندر، جو گفتگو رہی اس سے متعلق بھی ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، مذاکرات کی کمیٹی جو خان صاحب نے بنائی ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے، بین الاقوامی طور پر، داخلی طور کے اوپر بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور تمام ادارے ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، اور حکومت کے اندر اتنا تحمل نہیں ہے کہ لوگ پرامن احتجاج کریں تو ان کو ایک رات گزارنے دیں اپنے وطن کے بیٹوں کو، اور پھر گولی چل جاتی ہے اور آپ کے سامنے سارا کچھ ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت خان صاحب نے جو مذاکرات کی بات کی ہے، یہ پاکستان ایک سے حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے، اور وہاں پر ہم جو گئے، ہم 3 لوگ تھے، باقی ساتھی نہیں تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اپنے اسد قیصر صاحب نے بتلایا کہ ہم نے سردار ریاض صادق صاحب جو اسپیکر ہے، جنہوں نے حکومتی کمیٹی جب بنی تو ان کی طرف سے پھر دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں۔ عمر ایوب صاحب ہائی کورٹ میں، ان کے کیسز ہیں پشاور میں، اور حامد خان صاحب ڈھاکہ میں ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کورٹ میں ہیں، تو ایک دن ڈیلے کر لیں تاکہ یہ سارے آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اگلے دن ہمارے لوگ نہیں ہوں گے، وہ بھی جمع ہیں، تو بہتر ہے کہ جتنے آپ ہیں آ جائیں، اور آج ایک بسم اللہ کر دیں۔ ایک اچھا قدم ہے مذاکرات کرنا، بات چیت کرنا، تو یہ شروع کر لیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی میٹنگ میں ایک ایسا ٹائم رکھ لیں گے جس میں سارے اویلیبل ہوں۔ تو اس بنیاد پر پھر آج میٹنگ ہوئی، ہم 3 لوگ تھے، اور باقی ہمارے ساتھی نہ ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتلا دی ہے، اور ایک مناسب ماحول تھا میرے خیال میں۔ بظاہر جو تھا، چونکہ ایک خوش آئند قدم ہے، خوش ہونا چاہیے، میڈیا کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام بھی اعتماد کریں۔ البتہ اس میں حکومت کا بہت بڑا اہم رول ہے، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرے، معاشی مسائل حل کرے، امن و امان کے مسائل حل کرے، سیاسی بحران نہ ہو تاکہ ملک صحیح سمت میں چلے۔ تو اب یہ تو پہل جو ہے وہ خان صاحب نے کر دیا ہے، لیکن حکومت کو شرح صدر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ شرح صدر کے بغیر، سی بی ایمز کے بغیر، دیکھیں کوئی بھی اگر آپ کام کرتے ہیں، عوام کی حمایت اور سپورٹ اس کو نہ ہو تو وہ پھر نہیں توڑ چڑھتا ہے۔ تو عوام کو پتہ ہے رائے عامہ کیا چاہتی ہے، کتنی مدت سے لوگ جو سیاسی قیدی ہیں، جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جوان ہیں، تو کچھ سی بی ایمز حکومت کو کرنے پڑیں گے تاکہ ایک گڈ جسٹس دینا پڑے گا تاکہ کم از کم لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے اور چیزیں آگے جائیں انشاءاللہ۔ اچھا راجہ صاحب، جناب حامد رضا صاحب نے کہا کہ میں نے وہاں کہا کہ جی جناب عمران خان صاحب کو آپ رہا کریں اور باقی سیاسی قیدیوں کو، ہمارا بنیادی مطالبہ ہے۔ حکومت والے کہتے ہیں کہ جناب یہ بنیادی مطالبہ تو ایک NRO ہی آپ مانگ رہے ہیں، جو کیسز عدالتوں میں ہیں یا خان صاحب کو سزائیں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، تو وہ ہم کیسے کر لیں؟ تو باقی ایسی کوئی بات گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی وہاں، کسی نے اسحاق ڈار صاحب نے یا کسی نے یہ کی؟ دیکھیں میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہ NRO نہیں مانگتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں 5000 دن بھی جیل میں رہنے کو تیار ہوں۔ اس کو گولیاں لگی، وہ نہیں بھاگا، وہ جیل میں گیا، کسی نے کمپرومائز نہیں کیا۔ دیکھیں اس وقت جو 26 نومبر کو جو ہو گیا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوا ہے، اور میرے خیال میں جب آپ پرامن احتجاج کے جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ سارے راستے بند کر دیتے ہیں، تو پھر اگلی دفعہ جو احتجاج ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا۔ میرے خیال میں حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حکومت نہیں سمجھتی، یہ ایک راستہ ہے، بند گلی سے باہر نکلنا ہے اور ملک کو نکالنا ہے۔ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا کرتے ہیں، دنیا میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور پاکستان ارریلیونٹ ہے، ادارے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہمارے سسٹم کے اوپر۔ نہیں راجہ صاحب بات یہ ہے، دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ جی راجہ صاحب، آپ جس کو پرامن احتجاج کہتے ہیں، حکومت تو اس کو کہتی ہے کہ آپ تو الجہاد کے نعرے لگا کے وہاں سے نکلے تھے اور اس لیے ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنی پڑی، نمبر 1۔ نمبر 2 سوال یہ تھا بنیادی ارشاد صاحب کا، دیکھیں یہ جو حکومت کہہ رہی ہے، دوسری بات یہ ہے، بنیادی سوال یہ تھا کہ آج کیا میٹنگ میں حامد رضا صاحب نے یہ مطالبہ رکھا اور آپ کا کلیدی مطالبہ یہی تھا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کی جائے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے کتنے پہاڑ جیسی رکاوٹیں تھیں، جب اسلام آباد میں داخل ہو گئے ہیں، آپ بلی ایریا دیکھیں، کسی دکان کو آگ لگی،
کوئی میٹرو اسٹیشن تباہ ہوا، بیٹھے تھے نا، بات کرتے نا، بچے تھے نا ہمارے، بھائی تھے نا ہمارے. ریاست کا دل بڑا ہونا چاہیے، حکومت کا دل بڑا ہونا چاہیے، بات کرنی چاہیے، انگیج کرنا چاہیے. آپ 2-3 گھنٹے برداشت نہیں کر سکے. جہاں تک تعلق ہے سیاسی قیدیوں کی رائے کی، تو عمران خان بھی سیاسی قیدی ہیں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان پر جو کیسز ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو درست ہوں، لہٰذا ان کو نچلا کورٹ جو ہے نا اس سے سزا دلوائی جاتی ہے اور اوپر والا کورٹ چھوڑ دیتا ہے. میرے خیال میں اگر عدالتوں کو آزاد کر دیا جائے تو وہ چیزیں اپنی کیا اسے کہتے ہیں کہ راستے بن جائیں گے. رول آف لا ہونا چاہیے، رول آف لا. نہیں علامہ صاحب آج کیا بات ہوئی، علامہ صاحب آج کیا بات ہوئی، علامہ صاحب آج جو بات ہوئی، ہم چاہ رہے ہیں کہ آج جو بات ہوئی کہ آج جو بات ہوئی، جو بھی ابھی دیکھیں یہ تو کلی طور پر باتیں ہوئی ہیں، ہر ایک اپنی اپنی بات کر رہا تھا. ابھی تو ریٹن شکل میں کچھ بھی نہیں آیا. ہماری عمران خان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. جب مذاکراتی ٹیم کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی اس وقت ساری چیزیں کلیئر ہو کے سامنے آ جائیں گی نا. ابھی تو ملے ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ملنے گئے تو ان کو پکڑ کے جیل میں پکڑ لیا، تھانے میں بند کر دیا تھا. تو آج بھی تقاضا کیا گیا ہماری ملاقات عمران خان کے ساتھ کرائیں تاکہ ہم ان سے ملیں، ان سے گائیڈ لائن لیں. دیکھیں نا آپ خود ماشاءاللہ انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، آپ کی سابقہ ہے آپ کا. اگر آپ بتائیں کہ اگر اپنا بلاول بھٹو صاحب پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان سے ملاقات ہی کسی کو نہ کرنے دے، پی ٹی آئی والے کیا کریں گے پھر؟ یا نواز شریف صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو ان سے ملاقات ہی نہ کرنے دے، ملنے وہ کیا کریں گے؟ تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ اس مذاکراتی ٹیم کی ملاقاتیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کرے، جب چاہے ملاقات ہو سکے، تاکہ پاکستان کو اس بحران سے مشکلات سے نکالا جا سکے. اور پاکستان کے عوام بھی دیکھے کہ بھائی گڈ جسٹر ہے اور کوئی اچھا رزلٹ نکلے گا، مایوسی سے اور نامیدی سے نکلیں وہ لوگ. اچھا راجہ صاحب، آپ نے آج کی جو ظاہر ہے آج تو مختصر ہی ایک میٹنگ رہی، کیا محسوس کیا کہ یہ جو حکومتی پارٹی ہے، مذاکراتی پارٹی، وہ بااختیار ہے، نمبر 1 سنجیدہ ہے، اور حکومت واقعتاً مذاکرات کو، معاملات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، یا یہ صرف وقت گزاری کا جس طرح کے بعض لوگ الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وقت بتائے گا انٹینشن اور ول کیا ہوتی ہے، لیکن بظاہر جو باتیں ہم نے کی، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا ملاقات ہماری کرائی جائے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں. اور باقی جو انہیں کہا گیا اس وقت پنجاب کے اندر MNAs کے اوپر، MPs کے اوپر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کے اوپر مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، خواتین کو تنگ کیا جاتا ہے، یہ روکو. یہ چیزوں کو کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ کام روک دیں آپ لوگ، اگر آپ چاہتے ہیں پتہ چل جائے گا، آپ بھی دیکھ لیں گے بھی دیکھ لیں گے. اور ان کو یہ بتلا دیا گیا ہے. پھر دیکھیں مثلا سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، بزرگ ہیں، آپ جانتے ہیں سارے ان کو، وہ دہشت گرد نہیں ہے. خدا کے لیے اتنے اچھے اچھے لوگ دہشت گرد بناتے ہیں. میرے خیال میں ان لوگوں کو جو پولیٹیکل ورکر ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا، ان کو دہشت گرد بنانا یہ بہت غلط ہے. یہ بدعت ہے، غلط کام ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے. لہٰذا اب جب یاسمین راشد صاحبہ پڑھی لکھی خاتون ہے ماشاءاللہ، اور بیمار بھی ہیں، کینسر کے مریض ہے، وہ بھی 780 میں دہشت گرد بنی ہوئی ہیں. اچھا اب راج صاحب یہ فرمائیں، عوام کو جو لہٰذا ان کو ان کو پروٹیکشن آرڈر جاری کرنا چاہیے، ان کو سینٹ میں آنے دینا چاہیے، تاکہ پتہ چلے عوام کو اس وقت نا امیدی اور مایوسی سے نکالنا ہے، غصے سے نکالنا ہے. دیکھیں پہلے لوگوں کو غصہ آتا ہے، پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر جب گولیاں پیدا مارتے ہیں نا، پھر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ پاکستان کے عوام کو دشمنی کی طرف نہ لے کے جائیں.